السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقول المصنف رحمہ اللہ قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يسأم۔ اور کہتے ہیں کہ جب حدیثوں کو پڑھے یا ان کو لکھے تو جب اللہ رب العالمین کا نام آئے تو عز وجل، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا الفاظ ہیں، جو اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا کے حامل الفاظ ہیں، ان کو انسان کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرے، اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تحمید، تمجید، ثنا، وصف اور تمام چیزیں بیان کرے، اور ان کو چھوڑے نہ۔ اگر لکھے ہوئے ہیں تب بھی ان کو پڑھے، اگر نہ لکھے ہوئے ہیں تب بھی ان کو پڑھے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ، اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے حدیث کے اندر، تو انسان لکھتے وقت یا پڑھتے وقت جب بھی نام آئے تو اگر لکھ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، اور اگر پڑھ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرے۔ کہتے وَإِن تَكَرَّرَ فَلَا يَسْأَمْ، گرچہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اللہ رب العالمین کے اوپر حمد و ثنا کرنا آ رہا ہے تو اس سے اکتائے نہیں، اس سے اکتاہٹ محسوس نہ کرے، اس سے اپنے آپ میں ایک طرح کی پریشانی اور ایک طرح کی بے چینی محسوس نہ کرے، بلکہ اگرچہ بار وہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العالمین کے آ رہے ہیں تو اس کو بار پڑھے، اور بار ہمیشہ ہر لفظ کے ساتھ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھے، کیونکہ انسان اسی وجہ سے جب پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو الگ سے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جب بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں، 10 نیکیاں اور 10 برکتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ بہا علیہ عشرہ۔ تو اللہ رب العالمین اگر کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، سلام و تسلیم پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اس انسان پر اپنی 10 رحمتیں، 10 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس میں انسان ہی کے لیے خیر ہے، اس میں انسان کے لیے ایک بھلائی ہے۔ اور جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ علم حدیث حاصل کرنا تمام علوم پر بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلیت اللغہ ہو، کوئی کلیت الشریعہ ہو، کوئی کلیت القرآن ہو، کوئی کلیت الفقہ و رسول ہو، اور کلیت الدعوہ ہو، یعنی تمام کلیات الگ الگ ہیں، ان میں سے لوگ کہتے ہیں جو کلیت الحدیث ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں جو کلیت الحدیث کے طلبہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ حدیثوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اس اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں کہ جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک درس کے اندر اگر کم سے کم شمار کیا جائے تو 25-30 مرتبہ، 15-20 مرتبہ سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا۔ اور جب بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سوچئے حدیثوں کو پڑھنے کا تو الگ ثواب مل ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ رب العالمین اس کو الگ سے نیکیاں دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے سلف صالحین جو ہیں ان پر رحمہ اللہ کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے باعث اجر ہے، اس کے لیے اجر ثابت کرتی ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ وہ طالب علم جو حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دیگر طالب علم سے بہتر ہوتے ہیں۔ قال فإن فيه خيرا كثيرا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ
بھلائی ہے. کیسی بھلائی؟ آخرت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب حدیث کو لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے. کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس کی وضاحت بھی آتی ہے آگے. قال وما وجد من خط الامام احمد من غیر صلاة، جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خط ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پائی گئی ہے، من غیر صلاۃ، کہ انہوں نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے. کہتے فمحمول علی انہ اراد الروایا، کہ یہ اس پر محمول کی جائے گی کہ انہوں نے صرف اور صرف روایت کا قصد کیا تھا، اور جلد بازی میں جب کسی کو اپنے شیخ سے لینا یا کسی کو بتانا، صرف اور صرف روایت کا قصد کیا تھا کہ اس کو لکھ دینا ہے، اس لیے نہیں لکھے. اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے فرماتے ہیں وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نُطْقًا لَا خَطًّا، کہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فعل ہے کہ وہ صلاۃ و سلام نہیں لکھتے تھے جب حدیثوں کو لکھتے تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جلدی جلدی حدیثوں کو لکھتے تھے اور اس کو اپنی زبان سے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، جب بھی لکھتے تھے محمد، تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا کرتے تھے، خط سے نہیں لکھتے تھے. کیونکہ اس سے اوراق بھی زیادہ لگیں گے، ٹائم بھی لگے گا، اس لیے یہ ان کا الگ مسئلہ تھا کہ وہ زبان سے ادا کر دیتے تھے، لکھتے نہیں تھے. لیکن ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے، اور تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، نہ اوراق کے اعتبار سے نہ وقت کے اعتبار سے، بلکہ اسی میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس کو لکھے بھی اور زبان سے بھی ادا کریں. اور جن ائمہ سے یہ چھوٹ گیا ہے یا وہ زبان سے ادا کرتے تھے لکھتے نہیں تھے تو یہ ان کا معاملہ ان پر محمول ہے، اور ہم اس کی توجیہ بیان کریں گے کہ وہ جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اپنے زبان سے لکھتے وقت ادا کر دیتے تھے اور جلدی جلدی لکھتے تھے، اس وجہ سے اس کے ورق کے اندر یا جو حدیث کی کتابیں لکھی اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا ہے. قال ابن صلاح وَلْيَكْتُبُ الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ مُجَلَّسَةً. ما معنی مجلسہ؟ یعنی جلسہ معنی کیا تھا؟ بٹھانے کے، یعنی پورے الفاظ کو بٹھا کر کے لکھے، جتنے صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی پورے طرح مکمل طور پر لکھے. یعنی اس کے لیے شارٹ کٹ یا رموز کا نہ استعمال کریں. اس بہت سے لوگ سواد آدھا سواد استعمال کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بعض لوگ سلام استعمال کرتے ہیں، سواد لام عین میم، یہ بھی غلط طریقہ ہے. وہی کہا مجلسۃ یعنی پورا بٹھا کر کے، یعنی پورے کے پورے صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے الفاظ کو وہ استعمال کرے، اس میں شارٹ کٹ اور الفاظ کے رموز کا استعمال نہ کرے. تو ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا وَلْيَكْتُبُ الصَّلَاةَ، جب صلاۃ و تسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے اس کو پڑھے تو کیا کرے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے الفاظ کو لکھے، لا رمزن یعنی رموز نہ استعمال کرے. کیسے رموز؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں سواد استعمال کیا کرتے تھے یا سلام استعمال کیا کرتے تھے، یہ غلط طریقہ ہے. حتی قیل عنہ اول من استخدم هذا الصواد المقطوع او سلعا قطعت یداه، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. کہتے قال ولا يقتصر على قول علیہ السلام، اور یہ نہیں کہ محمد علیہ السلام اتنا بھی نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھے. کہا ولا يقتصر على قوله، اور اپنا قول جو وہ ادا کر رہا ہے صرف اور صرف صلی اللہ علیہ السلام پر اقتصار نہ کرے، صرف صلی علیہ السلام کا ورد نہ کرے یا اتنے لفظ کا نہ ذکر کرے، بلکہ کیا کرے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے الفاظ، یہ پورے الفاظ کو ذکر کرے. یعنی ولیکتب، اسی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی کہ کیا لکھے؟ ولیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم واضحتاً کاملتاً، مکمل طور پر واضح الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ذکر کرے. قال وَلْيُقَابِلْ أَصْلَهُ بِأَصْلٍ مُعْتَمَدٍ،
اور جب وہ اپنے شیخ کے نسخے سے اب دوسری چیز کی طرف یعنی مقابلہ کرنے کے لیے جب اپنے شیخ کے نسخے سے اپنا نسخہ لکھ چکا ہے تو اس کو کیا کرے؟ ایسا نہیں کہ اس سے حدیث روایت کرنا یا بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ روایت کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے نسخے سے اس کا مقابلہ کر لے، ملا لے کہ کہیں سخت، کہیں کوئی الفاظ گر تو نہیں گیا ہے، کوئی الفاظ کہیں چھوٹ تو نہیں گیا ہے، یا کہیں میں نے کچھ الفاظ کی جگہ پہ کچھ دوسرا تو نہیں نقل کر لیا ہے، یعنی کہ پورے الفاظ کو پھر سے پورے نسخے کو ملا لے۔ وہی کہا وَلْيُقَابِلْ أَصْلَهُ بِأَصْلٍ مُعْتَمَدٍ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے اصل نسخے سے جو معتمد، جو اپرووڈ، جو منظور شدہ نسخہ، جو اس کے شیخ کا نسخہ ہے، جو معتمد ہے، اس معتمد نسخے سے خود اس کا مقابلہ کر لے، مع نفسه، بذات خود اپنے بیٹھ کے مقابلہ کرے، او غیرہ موثوق به ضابط، یا کوئی ایسا موثوق بھروسے مند ضابط جس کو حدیث کا علم ہو، تمام چیزیں اس کو آتی جاتی ہوں، اس آدمی کو دے دے کہ یہ دونوں نسخوں سے، اس نسخے سے، اس اصل نسخے سے آپ مقابلہ کر دیجئے، یعنی یا تو خود کرے یا کسی ایسے آدمی کو دے دے جو بھروسے مند ہو، جو حدیثوں کو جانتا ہو، پڑھتا پڑھاتا ہو، اور وہ حافظ و ضابط ہو، اور وہ غلطی اگر ہوئی ہو تو اس کو پکڑ لے۔ تو وہ کہا یہ بذات خود کرے، او غیر، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے کو دے دے جو اس نسخے کا مقابلہ کر لے۔ قال ومن الناس من شدد وقال، اور بہت سارے لوگ نے اس کے اندر تشدد برتی ہے اور کہا نہیں، اگر آپ نے لکھا ہے تو مقابلہ آپ ہی کریں گے، کسی دوسرے کو مقابلہ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں دیں گے۔ قال من شدد وقال لا يقابل الا مع نفسه، نہیں بلکہ اب بذات خود اپنے ہی وہ جا کر کے اس کو مقابلہ کرے گا۔ کہتے ہیں وقال هذا مرفوض ومردود، اور جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ مقابلہ جس نے لکھا ہے اسی کرے، وہی کرے گا، یہ شرط مردود ہے، مقبول نہیں ہے، رد کی ہوئی ہے اور ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ چاہے وہ تو خود ہی مقابلہ کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے، یا اگر کوئی موثوق، کوئی بھروسے مند آدمی جس کو حدیثیں پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ آدمی بھی ان تمام چیزوں کا مقابلہ اور کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں وقد تکلم شیخ ابو عمر على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما تعالى الكلام فيه جدا۔ کہتے ہیں کہ ابو عمر یعنی ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح کہہ لیں یا کتاب ابن صلاح کہہ لیں یا معرفت یا علوم الحدیث کہہ لیں، کتاب کے 3-4 نام ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو اپنی کتاب کے اندر جو تخریج سے یعنی حدیث کے مصدر کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے باتیں کی ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے تذبیب اور تصحیح، تذبیب اور تصحیح، تذبیب تصحیح کسے کہتے ہیں؟ پہلے تذبیب کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام تمریز بھی ہے۔ تذبیب کا دوسرا نام یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، لیکن اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تذبیب کا دوسرا نام کیا ہے؟ تمریز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حدیثوں کا مقابلہ کرتے ہیں یا حدیثوں کو لکھتے ہیں تو اگر اس کے اندر کہیں نقص ہے تو اس کے اوپر سواد کٹا ہوا بنا دیتے ہیں، آدھا سواد بناتے ہیں۔ کیا اس کیسے؟ ایک منٹ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذبیب یا تمریز کہتے ہیں۔ جب حدیث کو لکھتے ہیں تو اگر کہیں حدیث کے اندر خلل واقع ہے، کچھ کمی ہے یا مقابلہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آدھا سواد آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے آدھا سواد بنا دیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذبیب یا تمریز، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس الفاظ کے اندر یا اس جملے کے اندر کچھ نقص یا کچھ خلل ہے، کچھ نقص یا کچھ خلل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تذبیب اور تمریز کہتے ہیں، کہ حدیث کے اوپر آدھا سواد بنا دینا، جیسا کہ ابھی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، آپ لوگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا سواد سے کٹا ہوا آدھا سواد بنا دینا جملے کے اوپر یا حدیث کے الفاظ کے اوپر، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس الفاظ کے اندر یا اس جملے کے اندر یا اس ترکیب کے اندر کچھ نقص ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذبیب کہتے ہیں یا تمریز کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں۔ اور اسی طریقے سے تصحیح کسے کہتے ہیں؟
تصحیح کہتے ہیں کہ مقابلے کرنے کے بعد مقابلہ کرنے کے وقت حدیث کے اوپر مکمل صح لکھنا اس طریقے سے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صح اس طریقے سے سواد ہا بڑا ہا. یہ آپ لوگ ویڈیو میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو لکھ دیا ہے کہ اس طریقے سے صح لکھا جاتا ہے ویڈیو حدیث کے الفاظ کے اوپر. تو سواد اور ہا ایک میں ملا کر کے صح، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ الفاظ بعد میں اس کے تعلق سے شک تھا لیکن مقابلہ کرنے کے وقت اس کو صحیح پایا گیا ہے اور اس الفاظ سے غافل نہیں ہوا گیا ہے، بلکہ اس پر علماء کا جو مقابلہ کر رہے تھے وہ اس پر مطلع ہوئے ہیں اور اس کو تصحیح کی ہے اور یہ الفاظ جو یہاں پر ذکر ہے یہ صحیح ہیں. تو یہ تھے تذبیب اور تصحیح کے معنی. کہتے ہیں غیر ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، اور اسی طریقے سے بہت سارے خاص اور عام الفاظ جن کا تذکرہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کیا ہے، ما اطال الکلام فیہ جدا، جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.